کہا گیا ہے کہ اسلام اور سیاست کے موضوع پر میں آپ سے بات کروں اور میں 30 سے 35 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں وقت کا سخت پابند آدمی ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ محسن صاحب نے اتنی مرتبہ اعلان کیا، جس قوم کو کرسی پہ بیٹھنے کی کا سلیقہ نہیں ہوتا ایسی قوم کو کرسیاں دی نہیں جاتی ہیں۔ اس بات کو نوٹ کر لیں۔ اتنی مرتبہ اعلان کرنے کے بعد اگر کرسی پر بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے ایسی قوم کو پروردگار عالم کرسی دیتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اسلام اور سیاست۔ ایک شعر ہے جو اس کا آدھا مصرع بہت مشہور ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس کا پہلا مصرع ہے کہ نظام بادشاہت ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ مطلب کہنا چاہتے ہیں شاعر کہ اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیں گے تو کرپشن تو رہ جائے گا، سیاست نہیں رہے گی۔ کرپشن تو رہے گا لیکن سیاست نہیں رہے گی، جو آپ بہت آسانی سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تقریباً پچھلے جتنے بھی امریکن پریزیڈنٹ ہوئے ہیں سب نے جو ہے وہ ایک بات کہی ہے کہ دھرم کو راجنیتی سے الگ رہنا چاہیے۔ ہمارے بھی جتنے پی ایم گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ باتیں کہی ہیں۔ اس کو دیکھا دیکھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ دھرم کا راجنیتی سے سمبند نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے کہا ہے انہوں نے صحیح کہا ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کیوں کہا ہے صحیح اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، اور ہم غلط کیوں کہہ رہے ہیں اس کی بھی وجہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پوری بات معلوم ہو جائے۔ جتنے بھی دنیا میں دھرم ہے، جتنے بھی دھرم ہے، کسی بھی دھرم کی دھارمک پستک میں ہندی سے بی اے ہوں، پی یو سی سے سنسکرت سے پاس ہوں، اور اکنامکس اور انگلش سے میں بی اے ہوں، اردو سے ایم اے ہوں اور عالم ہوں۔ جتنے بھی دنیا میں دھرم ہیں ان دھرموں کی دھارمک پستک میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ دیش کو چلانے کے لیے، قوم کو سیاست میں لانے کے لیے دھارمک اصول کیا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے جو یہ باتیں کہیں کہ دھرم کا راجنیتی سے سمبند نہیں ہونا چاہیے تو انہوں نے صحیح کہا، کیونکہ ان کے پاس دھرم کے اندر راجنیتی چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ٹھیک انہوں نے کہا۔ اور ہم بیوقوفوں نے کیا کہ دیکھا دیکھی ہم نے بھی چولہا پھونکی والی بات کر دیا اور ہم بھی جملہ بولنے لگے کہ راجنیتی کا دھرم سے سمبند نہیں ہے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے کہ سب سے بڑا دھارمک اس 1450 سال میں کون ہے؟ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ ہے۔ تاجدار مدینہ حاکم مدینہ ہے یا نہیں ہے؟ مدینہ کے رولر ہیں یا نہیں ہیں؟ بھارت کا پی ایم بولے کہ میں بھارت کا پی ایم ہوں لیکن راجنیتک نہیں ہوں، یہ جملہ صحیح ہوگا؟ کوئی بھی پی ایم سی ایم بولے کہ میں سی ایم ہوں، میں پی ایم ہوں لیکن میں راجنیتک نہیں ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے حبیب مصطفیٰ سید الانبیاء ہیں، آخر انبیاء ہیں، لیکن حاکم مدینہ ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا راجنیتی سے سمبند نہیں ہے؟ یہ تو آپ کا جملہ ہی غلط ہو جائے گا نا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ محترم پرسنالٹی، شخصیت ہمارے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ابو بکر بھی حاکم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم ہے۔ لمبی لسٹ میں ٹائم نہیں برباد کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اسلام کا راجنیتی سے سمبند دھرم کا نہیں ہونا، یہ ہم نے جو باتیں کہیں یہ غلط کہیں۔ اگر ہم کہیں گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مدینہ ہے لیکن سیاستدان نہیں ہے، یہ کہنا پڑے گا، اور جو کہے گا وہ غلط کہے گا۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے سیرت کی، اس کا نام ہے محسن انسانیت، نئی محمد صدیقی صاحب کی لکھی کتاب ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے سیاست کا اسلام سے تعلق پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت کا کام کر رہے تھے، ابھی ٹوٹل مسلم آبادی 75 کے اندر رہی ہوگی،
یعنی جتنا آپ کے وی آئی پی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بھی کم ٹوٹل دنیا میں آپ کی آبادی تھی مسلمانوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ترتیب اللہ نے بتائی تھی اس ترتیب سے کام کر رہے تھے. ایک شخص تھا عامر قبیلے کا, وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بہت بڑا قبیلہ تھا یہ, یعنی تو ہے تقریباً 4 سے 5 ہزار لوگ ایک ساتھ کیا ہو جائیں گے, اسلام میں آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر بہت خوش ہوئے. اس نے کہا لیکن ایک کنڈیشن ہے ہماری. تو اللہ کے رسول نے کہا بتائیے بھائی کیا کنڈیشن ہے. اس نے کہا کہ آپ کی ساری ایکٹیویٹیز میں نوٹ کر رہا ہوں. وہ قبیلے کا سردار کہہ رہا ہے ساری ایکٹیویٹیز میں نوٹ کر رہا ہوں, اور ایک نہ ایک دن مدینے پر آپ کا جھنڈا گڑے گا. یہ کب کہہ رہا ہے جبکہ ابھی 3 ہی ٹاپک پر حبیب مصطفیٰ بات کر رہے ہیں, ایک آخرت, ایک رسالت اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آخرت اور دعوت. یہ 3 دعوت میں 3 ہی باتیں تھیں, کوئی چوتھی بات نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتائیے شرطہ, کہا کہ آپ کے بعد نامنی ہمارے نام لکھ دیجئے کہ میں ولی عہد ہوں گا اور میں بادشاہ بنوں گا. ابھی تو بادشاہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, حاکم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ بھیا ہم مسجد سنبھال لیں گے اور تم آ کر کے رولر بن جانا, حاکم بن جانا, ٹھیک ہے آ جاؤ 5000 آدمی. ابھی بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن کی پلاننگ گئی ہے. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً آفر قبول کرنا چاہیے تھا کہ آپ آ جائیے گا اور آپ حاکم بن جائیے گا اور ہم مسجد سنبھال لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو تم باتیں کر رہے ہو میں قطعی نامنی نہیں لکھ سکتا. آپ نے جو جملہ کہا کہ والامر بید اللہ وضعوا حیث یشاء, ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں وہ سب معاملات ہوں گے, رب ذوالجلال جیسا چاہے گا وہ کرے گا. چاہے تم اسلام قبول کرو اور چاہے نہیں قبول کرو. یہ ایسی قوم یہ جملہ بولے کہ راجنیت کا دھرم سے سمبند نہیں ہے تو افسوس کی بات ہے. اسلام ایک دستور عمل ہے. ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ, ہم اس دنیا میں کیسے رہیں, مسجد کیسے چلے, پارلیمنٹ کیسے چلے اور بازار کیسے چلے. 1973 کی بات ہے جب سب سے پہلے ملیشیا کے ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ بغیر سود, بٹی جسے آپ کہتے ہیں, بغیر سود کے بینک چلایا جا سکتا ہے, تو لوگوں نے اس کو پاگل کہا تھا. آج آپ کو معلوم ہے 105 ملکوں میں اسلامک بینکنگ کام کر رہی ہے. 105 ملکوں میں اسلامک بینکنگ کام کر رہی ہے اور 3 ٹریلین سے زیادہ ٹرن اوور ہے. لہذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام صرف مسجد کے احکامات بتا دیتا ہے, زندگی گزارنے کا وہ سلیقہ بتاتا ہے. لہذا یہ ایک بات آپ کو کریکشن کے طور پہ پیش کرنی تھی کہ اسلام کا سیاست سے چولی دامن کا ساتھ ہے. صحیح بات ہے. اسلام سیاست چاہتا کیوں ہے؟ 2 وجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایران گئے, اور لمبی بات مختصر بتا رہا ہوں, جب رستم نے پوچھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سپر پاور کو آنکھ دکھلانے کی, کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے کہا کہ ہم صاحب ادھر بڑی اسلام کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, مکے کے بارے میں بڑی باتیں کی. تو اس نے کہا, صحابی ربیہ ان کا نام ہے غالباً, انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ اللہ کے غلاموں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں داخل کرے. یہ اسلام سیاست اس لیے کہتا ہے کہ دنیا میں ظلم نہیں ہونا چاہیے, یہ اس کی بیس ہے. اسلام عیاشی کرنے کے لیے سیاست نہیں کہتا ہے. ہمارے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عبدالعزیز, حضرت عثمان, لمبی لسٹ ہے, حضرت علی رضی اللہ, ان سب کی پوری ہسٹری ہے. گاندھی جی جیسا آدمی جو ہریجن پرچہ نکلتا تھا, اگر آپ کہیں گے تو اس کی کٹنگ میں آپ کو بھیجوں گا. گاندھی جی نے کہا ہے کہ اگر کسی کو سیاست کرنی ہے تو عمر کا اتہاس پڑھے, تب اسے معلوم ہوگا جمہوریت کسے کہتے ہیں. لہذا اسلام سیاست اس لیے نہیں چاہتا ہے کہ عیاشیاں ہو, اسلام اس لیے نہیں کہ لگژری لائف گزاری جائے, بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی مرضی کے تحت رہیں اور ظالم اپنی ہمت ہار بیٹھے اور مظلوم اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگے.
یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے اسلام سیاست کو چاہتا ہے. کہ جن لوگوں نے کہا نا کہ دھرم کا راجنیتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ دھرم جب رہتا ہے، جب غلط بات آپ کریں گے تو دھارمک آدمی کیا کرے گا؟ ٹوکے گا. ابھی میں گیا نماز پڑھنے آپ کی مسجد میں، یہاں پہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور درخت کے پاس. میں نے کہا کہ اذان ہو رہی ہے اور اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہے، آپ آئیے نماز پڑھیے، نماز کا یہ وقت ہے. کیا ہے کہ دھارمک آدمی کو ہمیشہ دھرم کے خلاف جب کوئی بات ہوگی تو اس کو کھٹکے گا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں غلطی کرتا رہوں اور کوئی بولنے والا نہیں رہنا چاہیے. اس وجہ سے یہ جملہ کہا جا رہا ہے دھرم کا راجنیتی سے کوئی سمبند نہیں ہے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹا بھائی ایک فارمولا بناتا ہے، قانون بناتا ہے. کیا کہتا ہے؟ جہاں چھوٹے بھائی رہے بڑے بھائی کو نہیں آنا چاہیے. ایک بولتا ہے کیونکہ چھوٹا بھائی سگریٹ پینے کا عادی ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے میری سگریٹ پینے کی بات بڑے بھائی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. اب وہ یہ کیسے کہے کہ میں جب سگریٹ پیتا رہوں بھیا تب نہیں آئیے آپ؟ اس نے کیا کر دیا؟ ایک اصول بنانا چاہا کہ جب چھوٹے بھائی جہاں رہے وہاں بڑے بھائی کو نہیں آنا چاہیے. حقیقت میں وہ سگریٹ کو چھپانے کے لیے یہ اصول بیان کر رہا ہے. ایسے ہی لوگ اپنی غلط باتوں کو چھپانے کے لیے یہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ دھرم کا راجنیتی سے کوئی سمبند نہیں ہے، تاکہ دھارمک لوگ ہماری غلط باتوں کو نہ دیکھیں اور نہ اس پر ٹوکیں. ابھی حضرت نے ٹوکا کہ آپ اپنے ہاتھ کو چھوڑیں. میں ابھی مثال دے رہا ہوں، میں مشاہدے سے تقریر کرتا ہوں، کتابوں سے کم تقریر کرتا ہوں. ابھی 5 منٹ 10 منٹ پہلے کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ دھارمک آدمی کو دھرم کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے، اس لیے آپ نے کیا اصول بنایا ہے کہ دھارمک لوگوں کو ایسی محفلوں میں بلایا ہی نہ جائے، دھرم کا سیاست سے تعلق نہ ہو، تاکہ ہم حمام میں جیسے نہانا چاہیں ویسے نہائیں. اس لیے یہ اصول بنایا گیا ہے. بات میری سمجھے؟ دوسری بات، بھارتی مسلمان سیاست میں کہاں پیچھے رہ گئے؟ یہ دوسری بات ہے. ہم وقت پر اپنی تقریر ختم، ایک ایک پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہاں گڑبڑ ہوا اور مسئلے کا حل کیا ہے. سب سے پہلی چیز، آزادی میں زبردست مسلمانوں نے حصہ لیا. اس پر غیر مسلم اسکالر بھی اور مسلم اسکالر بھی جانتے ہیں. آزادی جب حاصل ہوئی 1947 میں، تو جو مسلم رہنما تھے ان میں ایک بڑا طبقہ علماء کا تھا. علماء نے سوچا کہ ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے ادا کر دیا، اب ملک آزاد ہو گیا ہے، لہذا ملک آرام سے چلے. تو ایک طبقہ خانقاہ میں لگ گیا، ایک طبقہ مدارس میں لگ گیا، ایک طبقہ سمجھا کہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، اور ایک طبقے نے یہ کہنا شروع کر دیا وہ امریکہ کے بیان پر کہ راجنیتی سے دھرم کا کوئی سمبند نہیں ہے. یہ جو 4 طبقے میں آپ بٹے، یہاں سے سیاسی لحاظ سے آپ کی حیثیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. معاملہ یہاں پہ خراب ہوا. نمبر 1. نمبر 2، آزادی کے بعد حقیقت یہ ہے کہ کوئی پلاننگ ایسی نہیں کی گئی مسلمانوں کے لیے کہ آزاد ہونے کے بعد اب آزاد بھارت میں مسلمان کیسے رہے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں تب آپ کو آسانی سے بات سمجھ. اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک بڑی تعداد، بھلے مغرب آپ نے نہیں پڑھی لیکن جمعہ تو پڑھتے ہی ہوں گے نا بھئی. ابھی مغرب چھوڑے نا. اللہ کو چھوڑ کر مسلمان اپنا مسئلہ حل کرنا چاہے، ایسے 2000 پروگرام کر لو، مسئلہ نہیں حل ہوگا. اسی لیے لوگ مجھے کہتے ہیں ایک مرتبہ بلاتے ہیں تو بار بار بلاتے ہیں یا بلاتے ہی نہیں. جمعہ میں مسلمان آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. آزادی کے بعد جو پلاننگ کی بات میں نے بتائی، آپ دیکھیے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، 1% آدمی میں جس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں وہ آپ نے جمعہ کے ممبر سے کبھی نہیں سنا. چاہے آپ کی عمر 50 ہو چاہے 70 ہو. وہ ٹاپک کیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، کسی نے تقریر آپ سے کیا ہے کہ منارٹی میجورٹی کے ساتھ کیسے رہے؟ اقلیت، سمجھ رہے نا، اقلیت اکثریت کے ساتھ. آپ 20% ہیں مثال کے طور پر. بھارت میں 80% برادران وطن ہیں. وہ 80% کے ساتھ حبیب مصطفیٰ نے کیا طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ کم ہوں اور دوسرے زیادہ ہوں تو کیسے رہا جائے. اگر آپ کی پلاننگ ہوتی تو جمعہ سے آپ یہ خطبہ سنتے. نمبر 2،
ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو لاجیکل پیش کر سکوں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنی آپ کے خلاف بھارت میں نفرت کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اسلام دھرم ایسا ہے یا مسلمان ایسے ہیں؟ دو میں سے کوئی ایک چیز ہے. آپ نے کبھی تقریر سنی ہے کہ نفرت کیسے ختم کی جائے؟ نفرت ختم کرنے کے لیے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے نفرت ہو کیوں رہی ہے. ایک مثال دیتا ہوں, دینا نہیں چاہیے تھا لیکن دیتا ہوں, مجبور ہوں اپنے دل سے. ہم جس دیش میں رہتے ہیں, اس دیش کا ایک بہت بڑا طبقہ گائے کی پوجا کرتا ہے, اس سے ساتھ اس کی آستھا ہے. جن علاقوں میں گوشت کھانے کی پرمیشن ہے وہ برادری